نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے جدلیاتی لبرل ریاست کی تعمیر کا تصور پارٹ 2۔ عزیزان محترم، گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے اسی موضوع کا پارٹ نمبر 1 پیش کیا تھا، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ لبرل آبادی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ آج آپ حضرات کے سامنے لبرل علاقہ کے بارے میں کچھ گوش گزار کروں گا۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم ایک نظریہ حیات ہے، ایک نظام حیات ہے، آئیڈیالوجی ہے۔ اس کے لیے علاقہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، جی ہاں۔ اور جدلیاتی لبرل لوگوں کا گھر حقیقت میں پوری دنیا ہے، پورا کرۂ ارض، بلکہ اس سے بھی آگے چاند اور مریخ اور دیگر سیارے، جہاں تک آبادی ممکن ہے، جہاں تک جانا ممکن ہے، جو ہماری دسترس میں ہے، جو ہماری پہنچ میں ہے، یہ سارا علاقہ ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا ایک علاقہ شمار ہوتا ہے۔ تو جدلیاتی لبرلزم جو ہے، اس کے لیے وطنیت کو بھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، جی ہاں۔ اس لیے یہ کہ وطن کو لبرل لوگوں کے اتحاد اور اتفاق اور تنظیم کی اساس اور بنیاد قرار نہیں دیتا۔ یہ نظریہ ان کو اساس قرار نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کے متحد، متفق، منظم اور ایک قوم بننے کے لیے وہ لبرل نظریہ کو اہمیت دیتا ہے کہ جدلیاتی لبرل نظریہ ہی ان کے اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے، اور وطنیت ان کے اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تاہم ایک نظریہ کی حفاظت کے لیے اور اس کی نظریہ کی ترویج کے لیے ایک علاقہ کی یا ایک وطن کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کی ضرورت شد و مد سے محسوس کی بھی جاتی ہے۔ تو اس لیے وطن کے بغیر کسی نظریہ کو ترویج نہیں دی جا سکتی، کسی نظریہ کو وہاں اس کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وطن کی یا علاقہ کی اہمیت اور ضرورت مسلم ہے۔ تو اس غرض و غایت کو سامنے رکھتے ہوئے جدلیاتی لبرلزم کے نزدیک علاقہ اور وطن کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور یہی مقصد اور غرض و غایت لوگوں کے دلوں میں وطن سے محبت کا اشتیاق پیدا کرتا ہے۔ ان کے اندر وطن سے وفاداری کا احساس پیدا ہوتا ہے، وطن کے لیے کٹ مرنے کا، وطن کے لیے جان دینے کا، وطن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا احساس دلوں کے اندر اجاگر ہوتا ہے۔ اگر نظریہ ہو تو، اگر نظریہ ہی نہ ہو تو پھر وہ ملک ترقی کی منازل میں آگے نہیں نکل سکتا، دشمن کے مقابلہ میں بھی وہ آگے نہیں نکل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیکولر ممالک ہیں، وہ جن کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی تھیوری نہیں ہوتی، وہ لوگ جنگ و جدل کے میدان میں شکست فاش کھا جاتے ہیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں کفار کو کیوں پے در پے شکستیں ہوئیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہ تھا۔ وہ تو پتھروں کو پوجتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نظریہ تھا، ایک عالمی نظریہ تھا، اسلام کا عالمی نظریہ تھا۔ تو عالمی نظریہ نے بالآخر فتح تو حاصل کرنی تھی۔ کفار جن کے پاس کوئی نظریہ نہ تھا سوائے پتھروں کی پوجا پاٹ کے، وہ شکست فاش کھا گئے۔ بدر کے میدان میں تو 313 نے 1000 کو شکست دی خدا کے فضل و کرم سے۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، دیگر میدانوں میں مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، اور بالآخر 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت جو تھی وہ پھیل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، اور کفار کے پاس کوئی نظریہ نہیں تھا۔ تو نظریہ جدلیاتی لبرلزم علاقہ میں اضافہ کے لیے توسیع پسندانہ عزائم نہیں رکھتا، جی ہاں، جس طرح اسلام کے توسیع پسندانہ عزائم نہ تھے، نظریہ جدلیاتی لبرلزم توسیع پسندانہ عزائم ہرگز نہیں رکھتا کہ علاقے پہ قبضہ کر لیا جائے، لوگوں کو محکوم بنا لیا جائے۔ یہ طریقہ کار جدلیاتی لبرلزم کا نہیں ہے۔ اس لیے ایک لبرل ریاست
جنگ و جدل سے کتراتی ہے اور جنگ و جدل کے حالات پیدا ہونے ہی نہیں دیتی۔ جی ہاں، تاہم اگر اس پر جنگ مسلط کر دی جائے تو علاقہ کی حفاظت کے لیے ایک لبرل ریاست کا فرض بن جاتا ہے کہ جدلیاتی لبرلزم کے نظریہ کے تحفظ کے لیے، اس کے 15 ارکان کے تحفظ کے لیے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، دشمن کے ساتھ لڑا جائے، اس کے ساتھ جنگ کی جائے اور اپنی پوری قوت کو بروئے کار لایا جائے۔ جدلیاتی لبرلزم کا 15واں رکن یہی ہے، لبرل جد و جہد۔ لبرل جد و جہد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کی، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اپنے نظریہ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو، اپنی جان کو قربان کر دو، یہی مطلب ہے لبرل جد و جہد کا۔ تو عزیزان محترم، اب میں آپ کو علاقہ کی کچھ خصوصیات کے حوالہ سے آگاہی دوں گا کہ علاقہ کے اعتبار سے لبرل ریاست چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی ریاست چند ہزار کی آبادی کے ایک شہر پر مشتمل ہو سکتی ہے یا ایک چھوٹے سے جزیرہ پر مشتمل ہو سکتی ہے جس کی آبادی ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور علاقہ کے اعتبار سے بڑی لبرل ریاست پورے کے پورے دنیا کے رقبے پر، یعنی پورے کرۂ ارض کے رقبے پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے، جس میں چاند بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کی عظیم الشان ریاست، یعنی دنیا کی مطلب عظیم ترین ریاست جو ہے وہ ہوگی جس کا علاقہ کرۂ ارض سے بھی آگے چاند اور مریخ اور دوسرے سیاروں تک مشتمل ہوگا۔ تو قابل رہائش جو سیارے ہیں یا سیارچے ہیں اور وہاں تک اس کا پھیلاؤ ہوگا، اس کی وسعت ہوگی ریاست کی، وہ دنیا کی عظیم ترین جدلیاتی لبرل ریاست ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔